افغانستان میں بازاروں میں کھلے عام جعلی دوائیاں بک رہی ہیں اور صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ پاکستان سے دوائیوں کی سپلائی ختم ہونے کے بعد وہاں لوگ اکثر جعلی اور سستی دوائیاں خرید لیتے ہیں جن سے مریضوں کی موت واقع ہو رہی ہے۔ افغانستان میں صحت کا نظام پہلے سے ہی کمزور ہے اور اب طالبان حکومت کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کے پاس اب کیا راستہ بچا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکی ریاست منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹس کے ہاتھوں ایک نرس کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے پر احتجاج۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ اس کا مکمل طور پر جائزہ لے رہی ہے۔ انڈیا کی اپنی فوجی اور معاشی طاقت کی نمائش، یورپی یونین کے ساتھ بڑھتی قربت، تجارت اور دفاعی معاہدے کی باتیں۔ انڈیا ریپبلک ڈے میں یورپی یونین کی صدر کی مہمان خصوصی کے طور پر شمولیت کے چرچے۔ BBC کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے بازاروں میں جعلی دوائیاں کھلے عام بک رہی ہیں، سستی اور مہلک جنہیں دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے دھوکہ کھا جائے۔ ایک عام آدمی کے لیے اصلی اور جعلی دوائیوں میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ طالبان اس تجارت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ اس وجہ سے افغانستان میں ایک ایسا بحران پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ BBC افغان سروس کے یاما بارز کی تفتیشی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ کابل کے سردار داؤد خان اسپتال میں ڈاکٹر عبد المجید کی جان بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے پھیپھڑے 80% تک متاثر ہو چکے ہیں۔ جو بیماری ایک عام انفیکشن سے شروع ہوئی تھی وہ جان لیوا بن گئی اور ڈاکٹر بھی حیران ہیں۔ ان کا ایکس رے بہت تشویشناک حالت دکھا رہا تھا۔ طبی اصطلاح میں ہم اسے ڈرٹی لنگز یا گندے پھیپھڑے کہتے ہیں۔ ایسے وقت میں مریض کی حالت بہت نازک ہو جاتی ہے۔ جب انہیں ہمارے پاس لایا گیا تو ان کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ 8 ماہ تک مجید کا علاج ہوتا رہا۔ تشخیص درست تھی، دوائیں بھی صحیح تجویز کی گئیں، مگر اثر نہیں ہوا۔ مزید تحقیق پر ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا، دوائیں جعلی تھیں۔ یہ دیکھیں، جعلی دوا حل نہیں ہوتی، یہ ذرات جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ انسان وجود ته زرقم سي همدغه بیا حالت هم بیرته همدغه سي افغان منڈیوں میں جعلی ادویات آدھی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں، خریدنا آسان مگر اثر مہلک۔ جعلی ادویات ظاہری طور پر اصل جیسی دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے یہ صرف رنگین پانی ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں دوائی کی نوعیت ہی ان کی حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ نقلی یا کم معیار والی دوا میں رنگ مختلف ہوتا ہے، یہ سبز ہے مگر نیلی سبز دکھائی دیتی ہے۔ اصل دوا میں حرف R اور اس نشان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، جبکہ نقلی دوا میں یہ دونوں آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ میں غزنی صوبے کی طرف جا رہا ہوں جو کابل سے تقریباً 130 میل جنوب میں ہے۔ میں ایک خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات کروں گا جن کا کہنا ہے کہ وہ جعلی دوا استعمال کرنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ جیسے ہی ڈرپ ان کے جسم میں لگائی گئی وہ فوراً کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا سردی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھ سکیں اور پھر انہیں الٹی آ گئی۔ کابل فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صوبوں بھر میں انسپیکشن ٹیمیں سرگرم ہیں۔ ان کے پاس مناسب ٹرانسپورٹ ہے، وہ صوبوں، اضلاع، حتیٰ کہ دیہات تک جاتے ہیں اور جعلی، اسمگل شدہ اور غیر مجاز ادویات ضبط کرتے ہیں۔ لیکن کروڑوں کی اس منڈی میں یہ نگرانی بھی سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ ہم حکومتی انسپیکشن ٹیم کے ساتھ تھے جو ادویات کے معیار پر نظر رکھتی ہے۔ یہاں انہیں جعلی دوائیں تو نہیں لیکن ایکسپائرڈ یعنی کہ میعاد ختم ہونے والی ادویات ضرور برآمد ہوئیں۔ ادھر کابل میں مجید اصلی ادویات سے علاج کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں تھے۔ جعلی ادویات کا یہ چھپا ہوا خطرہ افغانستان بھر میں انسانی جانوں کے لیے موت کا ایک خاموش سایہ بن کر منڈلا رہا ہے۔
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں BBC افغان سروس کے نامہ نگار افتخار خان۔ افتخار، یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں جعلی دوائیوں کا یہ مسئلہ اتنا عام کیوں ہے؟ افتخار، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، شاید آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ کوشش کر کے اپنا مائک ان میوٹ کر لیں مہربانی ہوگی۔ مختلف وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ جعلی ادویات کا مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے، میرے خیال میں پورے خطے میں کچھ نہ کچھ حد تک ہے یہ، لیکن افغانستان میں زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ یہ ادویات کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ سالانہ تقریباً $2.5 بلین کا وہاں پہ یہ ادویات کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ اعداد و شمار ہے جو سرکاری ہے۔ تو ایسے میں میرے خیال میں مانیٹرنگ کا نظام جو ان کا اتنا اچھا نہیں ہے، تو ایسے میں پھر ایسے مافیاز جو ہوتے ہیں جو جعلی ادویات کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ سپیس مل جاتی ہے۔ دوسری وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کے سرحدات جتنے بھی ہیں بہت بڑے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں۔ مانیٹرنگ کا نظام بھی طالبان خود مانتے ہیں کہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، تو بہت آسانی سے اسمگل کی جاتی ہے جو جعلی ادویات ہوتی ہے۔ اور تیسری بہت بڑی وجہ جو ہے آج کل بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے وہ ہے وہاں پہ غربت۔ لوگ جو مارکیٹ میں سستی دوائیاں ہوتی ہے ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، تو اس میں پھر سستی دوائیاں وہی ہوتی ہیں جو یا تو کم معیار والی لو کوالٹی والی ہوتی ہیں اور یا جو جعلی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ جمہوریت کے مقابلے میں ابھی ہم طالبان کے دور حکومت کو دیکھیں تو اس میں کچھ حد تک یہ مارکیٹ تھوڑی کنٹرول ہو گئی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گلیوں کوچوں میں سڑکوں پر یہ ادویات عام بکا کرتی تھی، لیکن ابھی اس طرح نہیں ہے۔ مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ مقدار میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنے پہلے تھی۔ افتخار، یہ پاکستان کے ساتھ جب سے سرحد کی بندش ہوئی ہے اس کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے BBC افغان سروس کے جو ساتھیوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، وہ انویسٹیگیشن انہوں نے یہ حالیہ جو سرحد کی بندش ہے ان سے کئی مہینے پہلے اس سے شروع کی تھی، تو میرے خیال میں ڈائریکٹ اس کا تعلق نہیں بتا، لیکن یہ ہے کہ جب وہاں پہ ابھی پاکستان سے ادویات نہیں جاتی، وہاں کی ادویات جتنی بھی ہے تقریباً 70% تک پاکستان سے درآمد کی جاتی ہے، تو ابھی وہاں پہ یہ ادویات کی تھوڑی بہت شارٹیج ہے۔ تو اس میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ مافیاز کو موقع مل جاتا ہے اپنی ادویات مارکیٹ میں لانے کا، تو یہاں تک تو میرے خیال میں اس کا تعلق بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ زیادہ تر، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ زیادہ تر یہ جو ہے پاکستان سے یہ ادویات یا تو اسمگل کی جاتی ہے اور یا اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ مطلب لیگلی جو جاتی ہے یہاں سے برآمدات جو کی جاتی ہے اس میں بھی یہ پہنچ جاتی ہے واقعی مارکیٹوں تک۔ افتخار خان، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اور اب کچھ انڈیا کا ذکر، جہاں یورپی یونین اور انڈیا کے درمیان دفاعی معاہدے اور فری ٹریڈ اگریمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، جسے مدر آف آل ڈیلز کہا جا رہا ہے۔ اس باتوں کے دوران انڈیا میں ریپبلک ڈے کے موقع پر یورپی یونین کی سربراہ چیف گیسٹ ہیں۔ اس سٹوری میں کیا کچھ چل رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں۔ انڈیا میں ریپبلک ڈے ملک میں انڈین آئین کے نفاذ کو مناتا ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو منائے جانے والے اس دن میں فوجی طاقت، ٹیکنالوجی، ثقافت وغیرہ کی بھرپور نمائش کی جاتی ہے، اور اس تقریب میں ایک بڑا اشارہ اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس بار یورپی یونین کی چیف ارسولا ون ڈر لائن پرائم منسٹر مودی کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں انہوں نے کہا کیا۔ ریپبلک ڈے میں بطور مہمان خصوصی شرکت ایک بڑا اعزاز ہے۔ ایک کامیاب انڈیا دنیا کو مستحکم، خوشحال اور محفوظ بناتا ہے، اور ہم سب کا فائدہ ہے۔ اور بات فائدے کی ہو رہی ہے تو یورپی یونین کے سائنسدان، سیاستدان اور سفارتکار ایرک سولہائم کا یہ میسج دیکھیں، جو کہتے ہیں جب امریکہ نے تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ انڈیا اور یورپ یہ سمجھیں کہ تجارت دراصل کس چیز کے بارے میں ہے۔ اس پر جینت بندھاری کہتے ہیں یورپی اور کینیڈین سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نام نہاد قواعد پر مبنی عالمی نظام میں امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی کچھ خبروں پر۔
امریکہ میں ایک بڑے طوفان کے بعد بھاری برف باری کی وجہ سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوئے ہیں۔ 23 ریاستوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ گھروں کی بجلی کٹ گئی ہے اور 12,000 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق ملک کے شمال میں خراب موسم کی وجہ سے تقریباً آدھا میٹر برف اور سرد ہوائیں متوقع ہیں۔ سونے کی قیمت $5,100 فی اونس کی سطح عبور کر کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ اضافہ سرمایہ کاروں کی وجہ سے ہوا ہے جو خود کو بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے آخر میں چاندی کی قیمت نے بھی $100 فی اونس کی بلند ترین سطح کو چھو لیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹس کے ہاتھوں نرس ایلیکس پریٹی کی ہلاکت کے بعد ان کی حکومت ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ اتوار کو منیاپولس اور دیگر امریکی شہروں میں احتجاج جاری رہے۔ انتظامیہ اس افسر کا دفاع کر رہی ہے جس نے ایلیکس پریٹی پر گولی چلائی۔ BBC نیوز کے ٹام بیٹمن منیاپولس میں موجود ہیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ یہاں ایک وارننگ، اس رپورٹ کے بعض مناظر تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ سوگوار اس مقام پر واپس آ رہے ہیں جہاں ایلیکس پریٹی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ وہ ایک ماہ کے اندر منیاپولس میں امیگریشن آفیسرز کے ہاتھوں گولی لگنے سے ہلاک ہونے والے دوسرے امریکی ہیں۔ وہ ان کی لیگیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ویلیوز اور نیریٹو دونوں پر ٹرمپ حکومت کے ساتھ ایک جنگ بن چکی ہے۔ ریاست کے ڈیموکریٹ گورنر ٹم والز نے ملک سے ایک سائڈ چننے کی اپیل کی۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کس کی طرف ہونا چاہتے ہیں؟ ایک طاقتور وفاقی حکومت کی طرف جو اپنے شہریوں کو سڑکوں سے اغوا، زخمی، ہراساں اور ہلاک کر سکتی ہے، یا اس VA ہسپتال کے نرس کی طرف جو ایسی حکومت کے خلاف گواہی دیتے ہوئے مارا گیا؟ لیکن وہ شخص جو اب سڑکوں پر صدر ٹرمپ کی ڈیپورٹیشن ڈرائیو کی قیادت کے لیے جانا جاتا ہے، اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہر وہ شخص جو انارکسٹ ہے یا فسادی ہے اور چاہتا ہے کہ قانون کے نفاذ میں کسی طرح کی تاخیر ڈالے، تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ کئی ویڈیوز ایلیکس پریٹی کی موت سے پہلے کے لمحات کو دکھاتی ہیں۔ ان کو دھکے دیے گئے، ان پر پیپر سپرے استعمال کیا گیا اور انہیں زمین پر پٹک دیا گیا۔ اس کے بعد ایجنٹس نے ان سے ایک ہینڈ گن ضبط کی جس کا پولیس کے مطابق ایلیکس کے پاس پرمٹ موجود تھا۔ اس کے بعد امیگریشن ایجنٹس نے انہیں کئی بار گولیاں ماری۔ ایلیکس 37 سال کے تھے۔ وہ ایک ICU نرس تھے جو بیمار فوجی ویٹرنز کا علاج کرتے تھے۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ حکومت جو ان کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور منیاپولس اور پورے امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت پریشان تھے۔ یہاں انصاف کی پکار کو ٹرمپ حکومت کی بھرپور مخالفت کا سامنا ہے۔ حکام اس شہر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تقسیم خون سے واضح ہو چکی ہیں اور منیاپولس ایک بار پھر سوگوار ہے۔ یوکرین کی نیوکلیئر پاور اتھارٹی نے ایک بہت ہی خوفناک وارننگ دی ہے کہ اگر روس زپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے حفاظتی پروٹوکولز کو نظر انداز کرتا رہا تو ملک کو چرنوبل سے بھی بڑے ایٹمی حادثے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چرنوبل کے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دھماکے سے خوفناک تباہی ہوئی اور اندازاً 50 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ یوکرین کا الزام ہے کہ روس یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹس اور ان کے سپورٹ سسٹم کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ BBC نیوز کی ٹیم کو یوکرین کے نیوکلیئر پاور پلانٹس تک خصوصی رسائی ملی۔ خمنتسکی نیوکلیئر پاور اسٹیشن یہ یوکرین کے انرجی سسٹم اور اس کی جنگی کوششوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں اس کے انتہائی محفوظ حصے تک رسائی دی گئی۔ یوکرین کو اس وقت شدید توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ کم از کم 60% بجلی انہی بڑے ٹربائن ہالز اور دوسرے نیوکلیئر مقامات سے حاصل ہوتی ہے۔ نیوکلیئر اتھارٹی کے سربراہ کے مطابق یہ تمام مقامات روس کی جانب سے حملے کے حقیقی خطرے کی زد میں ہیں۔ روس ان سب اسٹیشن پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو نیوکلیئر پاور پلانٹس کو قومی گرڈ سے جوڑتے ہیں۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس اور سپلائی سسٹم کے درمیان رابطہ ہی محفوظ آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔ یہ ایٹمی دہشت گردی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے بیشتر روایتی بجلی گھر یا تو روسی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں یا نقصان اٹھا چکے ہیں اور اسی وجہ سے اس جیسے نیوکلیئر پاور پلانٹس انتہائی اہم ہیں۔ تاہم یوکرین کا سب سے بڑا پاور پلانٹ زپوریژیا جنگ کے آغاز سے ہی روس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔
वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स है, मगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हालत में है। वो ज़राए जो रूसी कब्जे के बावजूद वहाँ काम कर रहे हैं, हमें बताते हैं कि अब वो जगह फौजी साजो सामान से भरी हुई है और वहाँ से मिसाइल भी दागे जा चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया के कुछ मुलाजमीन वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और अब खामनेत्स्की प्लांट में काम कर रहे हैं। ये महफूज हैं, मगर दूसरों का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। दारिया कहती हैं कि वो एक खौफनाक वक्त था जब रूसियों ने कब्जा किया। दारिया अपने शौहर योर के हमरा ज़ैपोरिज़िया में टेक्नीशियन थी। योर कहते हैं कि हमें ऐसे वाक़यात का इल्म है जहाँ लोगों को तफ्तीश के लिए तय खाने में ले जाया गया, कुछ और अफराद को ले जाया गया और फिर वो लापता हो गए। यूक्रेन का कहना है कि ऐसे तालाब जो रिएक्टर्स को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए पानी फराहम करते हैं, रूसी उनकी सतह को इंतहाई खतरनाक हद तक कम होने दे रहे हैं। और अगरचे IAEA के इंस्पेक्टर्स कभी कभार रूस के जेरे कब्जा इलाके में जाकर प्लांट का जायजा लेते हैं, लेकिन खदशा है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। खामनेत्स्की न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में ये तस्वर भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि अगर ज़ैपोरिज़िया को यूक्रेनी कंट्रोल में वापस ना लाया गया तो वहाँ क्या हो सकता है। यहाँ लोग तारीख दोहराना नहीं चाहते। क्या इस बात का खतरा है कि हमें एक और चेरनोबिल का सामना करना पड़े? ये चेरनोबिल से भी कहीं ज्यादा बदतर हो सकता है। चेरनोबिल में सिर्फ एक रिएक्टर में धमाका हुआ था। अगर रूस ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा करता है जिसमें रिएक्टर का कोर पिघल जाए और इस्तेमाल शुदा ईंधन तालाबों में पिघलने लगे तो शायद कोई धमाका ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आलूदगी कहीं ज्यादा हो जाएगी। रूसी हमलों के बायस यूक्रेन भर में हज़ारों अफराद बिजली और हीटिंग से महरूम हैं। फ़िलहाल वक्ती बचाव ही सबसे बड़ी तशवीश है। बिजली की बंदिशें और अंधेरे यहाँ एक मामूल बन चुके हैं, लेकिन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसका कंट्रोल है, ये बात हर किसी के लिए बायस तशवीश होनी चाहिए। इसके असरात इन सरहदों से कहीं आगे तक महसूस किए जाएंगे। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। आप हमारा प्रोग्राम दोबारा YouTube और Facebook के हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। खालिद करामत को अब इजाज़त दें।